انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسف الجامی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا ہم نے بہت سے لوگ دیکھے, بڑے زبردست کالم, بہت زبردست تقریریں, بہت زبردست حیا پہ مضامین آ رہے ہیں, کرپشن کے خلاف تقریریں آ رہی ہیں. کرپشن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے سابق صدر کا میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی, انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام کیا, تو بہت اچھا, یعنی الحمدللہ. خیر, تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ایک دم دماغ میں, کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فراڈ دیکھ لیے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے, ہمیں اس چیز سے بچائے. تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے, آفیسز میں بیٹھ کے, یار دو نمبری انگریز جو ہے نا کردار کا بڑا, چلو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار جو معاہدہ کرو, لیکن خود چونا لگا رہا ہوگا دوسرے کو, خود کیا کر رہا ہوگا. تبھی جو بہت زیادہ نیک ہونا, مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ واقعی بہت نیک ہے یا یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جو بہت زیادہ نیک ہو نا, حضرت میں کہتا اللہ خیر کرے, یہ عجیب سا نہ ہو. اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو, یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا, جلدی سے آگے جا رہا ہوں, کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا, روحانی علاج کرا رہا ہے, اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا. جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا, نماز نہیں پڑھ رہے, لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے, وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں, یہ والے عامل کم خطرناک ہیں. عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو, اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں. آج ایک فیملی آئی میرے پاس عصر کے بعد, ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں, وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے, اس کو بتایا تم پہ جادو کیا, وہ لڑکی وہم میں چلی گئی مجھ پہ جادو ہے, اور وظیفے پڑھ رہی ہے, بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ کے اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی, حالانکہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر. میاں بیوی کے اختلافات ہیں, ان کو حل کیا جا سکتا تھا, ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عملیات ہیں, تم یہ پڑھا کرو. بہو کو وہم ہو گیا مجھ پہ کیا ہے عملیات, جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہے تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا, نند نے کرایا, وہ گھر میں ایسا چھستا بستا, گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی, اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے. چھوڑو تو جا رہے, ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں, ایج ان کی ہو گئی, تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں, اس کا جادو سے کیا تعلق ہے. لیکن جا جا کے ان پہ جادو ہے, تو ان پہ یوں ہے, تو ان پہ فلانا ہے, تو ان کو ڈمکانا ہے. مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا, فوراً روحانی علاج کے لیے بھجوا دیا کسی مکھنچو کے پاس, وہ ان پہ دم کر رہے کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھایا کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا. آپ کو کیوں دماغ میں فالج, تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی, چلنا پھرنا نہیں ہو, واکنگ نہ ہو, اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے, اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی. انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسف الجانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, عمر پہ کیوں نہیں ہوا, عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, علی پہ کیوں نہیں ہوا. اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے, ابو بکر کے بھی تھے, عثمان کے بھی تھے, کسی پہ بھی نہیں ہوا. کبھی سنا وہ بڑے مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں, یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت ابو بکر نے, یا حصار کھینچ کے سوتے ہوں. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا. کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں, تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی, کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو. تو نبی کو چونکہ بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں, اس لیے اللہ نے ہونے دے دی. وہ بھی تھوڑا سا, زیادہ نہیں ہوا وہ, تاکہ یہ تانا بھی نہ بری ہو جائے کہ بار بار کہتے جادوگر ہیں, یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر. اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے, ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا. اور پھر اس بہانے سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جایا کرو. میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا, سورہ فلق سورہ ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا, تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کافی کیوں نہیں ہے؟ بات آ رہی ہے اگر ہوا بھی ہے بالفرض, اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, مان لو ہو گیا یار, امکان کے درجے میں مان لو, تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بھوک لگا کے سو جاؤ نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ تو اس لیے عامل جتنا نیک ہوگا نا, سمجھ لو اتنا کیا ہے, بڑے بہت بڑے بزرگ کا دور بھاگو یار, یہ برباد کرے گا, کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی. میں نے دارالعلوم کورنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو الو بناتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دارالعلوم کورنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں, کیونکہ دارالعلوم کورنگی یا جامعۃ الرشید ایک دینی ادارہ ہے, اس نے کبھی عاملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بنوری ٹاؤن کی میں مخالفت نہیں کر رہا, بنوری ٹاؤن ایک دینی ادارہ ہے, فتویٰ بنوری ٹاؤن سے لو,
ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن آتھینٹک فتویٰ ملے گا، ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے، یہ فتویٰ دارالعلوم کرنگی سے لو، آتھینٹک فتویٰ ملے گا۔ روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں، روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں نہ جامع جو میرا ادارہ ہے جامع توحید میں، اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں، نہ دارالعلوم کرنگی میں، سمجھتے ہو؟ تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، خراب لوگ دینی مدرسوں کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ بعض رات کو خلافت دے دیتے ہیں، وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے، وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے۔ یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی وانی کی نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے، آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا، ایسے بول دیا کچھ بھی نہیں ہوگا، بولتے ہوئے ڈرو گے تو پھر ہو جائے گا۔ بعض لوگ کوئی مجھ پہ کر کے دکھائے، دیکھو تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہے بھائی، تیرے کو تو پھونک لگاؤ گے مر جائے گا تو۔ وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ہمارے چھت پہ جنات آ گئے تھے وہ نہیں، اور ڈرامے بازی ہو رہی تھی، تو وہ مؤذن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈنس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے، تو مؤذن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا، وہ کیا کہہ رہے رات کو ہاتھ جوڑ کے چھت کی طرف کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تم سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ جن اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا اسٹائل بتا ہے کہ تو جتنا ڈرتا ہے اتنا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی، ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بلا سے، حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے، ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں، میں کہہ رہا تھی گڑبڑ کیا ہو رہی ہے، کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں، اینٹ ہل رہی ہے، ابے ہلانے والا نظر نہیں آ رہا، اینٹ کہاں سے ہل رہی ہے، تو طبعی خوف تو آئے گا نا انسان کو، یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کہا نہ کوئی تعبیر، وہ پھر پتا چلا وہ ٹینکی میں وہ گیس کا جو ہے نا پریشر بن کے وہ چیزیں ہل رہی تھی۔ تو بعض دفعہ کسی چیز کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بولو یار پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے، جنات تو نہیں ڈال دیا کرو یہ کر رہے ہیں۔ تو عجیب عجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں۔ خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چل رہی ہے؟ ہاں تو میں بھی جب ایمانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، بیٹا کہیں تو نہیں لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا، اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے، تو اللہ اسی پہ قائم رکھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو اتنانا نہیں چاہیے کسی چیز پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی، ایک وہ قسم ہوتی ہے بار بار اس لیے کہ تاکہ اس سے لنک کروں نا میں، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں، اس پر رحم نہیں کھاتے، اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم بخت دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دے رہا، پیمنٹ نہیں کر رہا، تنخواہ رہا ہے، ٹہلا رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں، دو، ایک وہ ڈاکو گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گے آپ، جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے، وہ چور ہے جو مسجد سے چپل چراتا ہے۔ ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی، اور سوسائٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے۔ یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا، ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا، سمجھتے ہیں، بیگم کی ساری تنخواہ رکھ کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے۔ تو یہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ نے سب سے کم درجے کے مجرم کا تذکرہ کیا اس میں، کہ جس کو دوسروں پہ ترس نہیں آتا، اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ سب سے کم درجے کا مجرم ہے۔ بتاؤ جو سب سے کم درجے کا مجرم ہے، جب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تو اس سے اوپر کے چوروں کو جنت میں جانے کی توقعات کہاں سے ہو گئیں؟ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ والے تو بہت کم ہیں جو غریب کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں۔ کیا خیال ہے؟ زیادہ تر مارکیٹ میں کس قسم کے چور اور ڈاکو پائے جا رہے ہیں؟ اوپر کے زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، روزانہ دیکھو یار، اور یہ کوالٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی، دینے کا جذبہ، جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے۔ خدا کی قسم کوئی موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی۔ موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن سن کے آپ کے سر کے بال گنجے ہو جائیں، خود وہ موٹیویشنل اسپیکر اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب تک آخرت پر ایمان نہ لائے اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہ ہو، خدا کے وجود پر اس کا ایمان نہ ہو۔ نہیں آئی بات میرا خیال؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو آپ اگر اللہ کو آخرت کو بیچ سے نکال دیتے ہو، اگر آپ کس کو نکال دیتے ہو؟ اللہ کو اور آخرت کو، کہ آخرت میں مجھے اجر ملے گا یہ چیز اور اللہ ہے یہ چیز نکال دو آپ، تو پھر آپ کے پاس حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسباب رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ کا خدا کیا بنے گا؟ اسباب۔ جیسے گورے نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اسباب۔ وہ ہر بات کہتے ہیں بھائی کوئی لاجک ہونی چاہیے، آپ کہیں نہیں اللہ کرے گا، اللہ کیا کرے گا بھائی، اللہ
اللہ کیوں کرے گا؟ لاجک کی بات کرو یار، نلکے میں پانی نہیں آ رہا، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، تو نلکے میں کسی کا باپ پانی لا سکتا ہے؟ آپ کو اللہ لے آئے گا کہ کہاں سے؟ آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نلکا کھولو گے تو پانی ہوگا تو آئے گا، ورنہ کون لائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور آپ صحیح ایمان ہے، علم بھی ہے، ایسا وہ والا جاہلوں والا ایمان نہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا، وہ تو پھر اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو آپ کے نلکے میں اگر پانی نہیں بھی آئے گا اور قحط پڑا ہوا ہوگا تو آپ کہو گے کہ یار ونس اپون اے ٹائم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پھر بھی وہ اللہ نے بچا لیا۔ ونس اپون اے ٹائم بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑی ہے، آگے موت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے بولو بچا لیا۔ ونس اپون اے ٹائم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر بنیامین دوسرے بھائی کو بھی چھین لیا گیا، لیکن اللہ نے بادشاہ بنا کے دونوں کو کس سے ملا دیا؟ یعقوب علیہ السلام سے۔ کیا خیال ہے؟ حالانکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن بولو نہیں تھا۔ تو اسی طرح سخاوت کے لیے بھی اللہ پر ایمان چاہیے، ورنہ سائنسدان اور کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوگا، کسی کا باپ بھی بڑھا نہیں سکتا۔ بہت مشکل ہے یار، میرے اندر جتنا بستا میں نے لگا، پراٹھوں میں بھی آج میں نے پراٹھا بھی نہیں کھایا صبح ناشتہ۔ تو جب تک یہ سخاوت نہیں ہوگی، جب تک ٹائم پہ کسی کی پیمنٹ دے دینا اور دوسرے کا حق دے دینا، یہ کامل طور پہ یا تو یہ ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے، ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے، ورنہ یہ جب تک آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی، کیونکہ اسباب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کم۔ دنیا میں جتنے ماہرین معیشت ہیں، آپ سب کو بٹھا لے، سب یہی کہیں گے کہ بھئی جب خرچ کرو گے تو 1000 تھے تو 500 رہ جائیں گے نا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر اللہ کو آپ ڈکشنری سے نکال دو گے تو صدقہ ہوگا؟ اچھا چلو فرض کر لیتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن آدمی کہتا ہے چلو کم ہوتا ہے، آخرت میں تو مل جائے گا نا۔ تو اگر آخرت بھی آپ نے نکال دی، اللہ بھی ڈکشنری سے نکال دیا، تو آپ سخاوت کے علاوہ پھر کسی اور چیز پہ ورک۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو بڑے بڑے غیر مسلم بڑے سخی دیکھے ہیں، ہوتا بھی ہے ایسا، بعض غیر مسلم حضرت ابو طالب تھے، عبد المطلب نبی کے دادا اور چچا، یہ تو غیر مسلم تھے، اس کے باوجود یہ بہت زیادہ بولو سخی تھے۔ خوب سمجھ لیں یہ غیر مسلم ہو کے بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ دین ابراہیمی کو یہ مانتے تھے۔ شرک ایک الگ چیز ہے، مشرک سخی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اللہ پر بہرحال ایمان رکھے، وہ الگ بات ہے، شرک کی وجہ سے اس کی سخاوت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو آج کل لبرلزم پھیل رہا ہے نا، اس میں سخاوت کا تصور نکال لیں دماغ سے۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں بڑے بڑے سخی جو اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا، تو وہ آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں آپ کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دولت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اتنی زیادہ دولت میں سے پھر یہ بہت سارے ٹرسٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو یہاں لگا دو، یہاں لگا دو، یہاں لگا دو، کہ ظاہر ہے اتنا کھائے گا آدمی۔ اور پھر یہ بھی انسان میں ایک جذبہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں، زندگی میں بھی تعریف کریں۔ یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار ارب پتی آدمی ہے، کبھی کسی غریب کو ایک نوالا نہیں کھلایا۔ جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ کھلاتے ہیں نا ان کو، سخاوت بعض دفعہ یہ سخاوت کی وجہ سے، بعض دفعہ اس بیس پہ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کھلایا تو کیا میرے بارے میں لے کے جائے گا، کیسا کنجوس آدمی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ وہ سخاوت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ یار اپنی آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے، چاہے مسلم و غیر مسلم، لوگ اس کی کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بہت سے لبرل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارا نام لوگوں میں زندہ رہے۔ یا ویسے ہی کسی غریب پہ ترس کھا لیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی ارننگ کے لحاظ سے وہ بہت نہیں ہوتا، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں سخی بننے کے لیے جو اسلام جس قسم کی سخاوت آپ سے چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، اور دوسروں کا حق دے دو، کسی کا حق نہ دباؤ، اس سخاوت کے لیے جب تک آپ کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، آپ سخی نہیں بن سکتے۔ مفتی صاحب، عورت آن لائن حفظ کرا سکتی ہے؟ جی کرا سکتی ہے، خواتین کو عورتیں پڑھائیں۔ مفتی صاحب، میں دین کی بات سنتی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور مجھے جب گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو مجھے اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس گناہ کے بارے میں بتاؤں۔ جب موقع ملتا ہے تو بتا دیتی ہوں، لیکن اگر نہ بتا پاؤں تو اس بات کی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے بہت گناہ ملے گا، کیونکہ اس کو میں نے گناہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ میری رہنمائی فرمائیں۔
اپنے کسی گناہ کے بارے میں کبھی بھی کسی کو بتانا جائز نہیں ہے، اپنے شیخ کو بتایا جا سکتا ہے اصلاح کی نیت سے، ورنہ اپنے گناہوں پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، جیسے کہ دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ آج کل میڈیا میں بہت اچھالا جاتا ہے دوسروں کے گناہوں کو بھی، دوسروں کی بھی عیبوں کو، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ باقی آپ اگر تبلیغ کرتی ہیں خواتین میں کسی گناہ کا پتہ چلے کہ یہ ناجائز ہے تو اس کو تو بتانا لازم ہے، تو خواتین کو بتا دیا کریں کہ یہ ناجائز ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کرپٹو کا کام شروع کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا کرپٹو سے کمائی گئی دولت صدقہ کر دیں، تو کیا میں صدقہ خود رکھ سکتا ہوں جبکہ میں صدقے کا مستحق ہوں، یا اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں؟ خود رکھ لیں اور آئندہ کے لیے اجتناب کریں، کیونکہ کرپٹو کی کمائی کے مشکوک کمائی ہے، تو اب جب کما لیا تو کما لیا، اب اس کو صدقہ کرنا واجب نہیں، تو آئندہ بس چھوڑ دیں، آئندہ ایوائڈ کریں، اس سے احتیاط کریں۔ محمد شہزاد شکرگڑھ پنجاب پاکستان سے، میں نے 8 سے 11 سال پہلے نادانی میں یوٹیوب چینل بنایا تھا اور اس پر گانے شیئر کیے تھے۔ اس وقت چینل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اب اچانک یوٹیوب چلاتے ہوئے میرا چینل سامنے آیا تو اس پر ایک گانے کے لاکھوں ویوز تھے۔ میں نے لاکھ کوشش کی چینل آن کرنے کی تاکہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکوں، مگر اب آئی ڈی پاسورڈ سب بھول چکا ہوں۔ اب میں اس کے گناہ جاریہ سے کیسے بچوں؟ دیکھیں یوٹیوب پہ آئی ڈی پاسورڈ بھول بھی جائے نا آپ، تو ایک سسٹم ہے یوٹیوب کا کہ آپ ان کو اپلیکیشن دیں کہ میں آئی ڈی پاسورڈ بھول گیا ہوں، تو وہ ویریفیکیشن کریں گے آپ سے، تو اس کے بعد آپ اس چینل کو اڑائیں نہیں، بلکہ اس چینل کو اب کسی جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یوٹیوب تو ایک سورس آف انکم ہے بہت بہترین، اس کو حلال انکم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے سبسکرائبر بہت ہیں تو اب ٹھیک ہے، جو گناہ ہو گیا اب اس سے توبہ کریں، تو اب اسی چیز کو اب آپ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ تو آپ جو یوٹیوب کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ آئی ڈی پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یوٹیوب پھر ان کو کیسے چینل ریکور کر کے دیتا ہے، یا ان کو آئی ڈی پاسورڈ کیسے ویریفیکیشن کرتے ہیں، وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہے، تو اس سے ہو جائے گا۔ میں حفظ کر رہی تھی مدرسے میں مگر مکمل نہ ہو سکا، میں شادی شدہ ہوں، ناظرہ پڑھانا چاہتی ہوں مگر میرے پاس ناظرہ کی سند نہیں ہے اور میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، رہنمائی فرمائیں کیا کروں؟ اگر آپ نے ماہر ٹیچر سے ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو سند ہونا ضروری نہیں ہے، ٹیچروں سے پڑھنا ضروری ہے، تو آپ آگے ناظرہ پڑھا سکتی ہیں بے شک سند نہ بھی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ گھر سے نکل جائے اس پر عدت لازم نہیں ہوتی، رہنمائی فرمائیں۔ بالکل غلط کہتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کے جنازے کے ساتھ گھر سے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ عورت پر عدت واجب ہے۔ شوہر کی انتقال کی خبر جیسے ہی عورت کو ملے گی اس پر واجب ہوگا فوراً اپنے گھر چلی جائے۔ خواتین کیا ہوتی ہیں، ڈیتھ کی، موت کی اطلاع ملتی ہے تو ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہیں، قبرستان بھی آج کل جانے کا رواج بڑھ گیا ہے، میت کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر آتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ایک حکم ہے تو اس کو فالو کیا جائے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ جیسے ہی شوہر کی موت ہو عورت کی عدت شروع ہے تو فوراً اپنے گھر جائے ہو، تو شوہر کو دیکھنا ہو تو میت کو گھر میں لا کے دکھا دیا جائے عورت کو۔ جس کا کوئی محرم نہ ہو وہ حج یا عمرہ پر کیسے جائیں، وہ صبر کریں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اسی کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خاطر حج کو چھوڑا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرو حج عمرے کا، خاص طور پہ، تو اس لیے وہ انتظار کریں بس، اور جب نا امیدی ہو جائے تو پھر وہ حج بدل کی وصیت کر دیں۔ میں کمپنی میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں اور میرا کلائنٹ ایک بینک ہے جس کی زیادہ کمائی انویسٹرز اور دوسری چیزوں سے ہوتی ہے اور تھوڑی سود سے۔ بس اس کی ویب سائٹ پر کام کرتا ہوں اور ہماری سیلری جب آتی ہے تو بینک کمپنی کو دیتا ہے اور پھر کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، بینک ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیتا۔ تو اس صورت میں جاب حلال ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو کیسے ڈیل کرے؟ حلال ہے آپ کی جاب۔ میں جرمنی میں رہتی ہوں اور جرمن قانون کے مطابق ہماری طلاق ہوئی، تو کیا جب تک اسلامی طریقے سے بول کر طلاق نہ دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی؟ ہماری طلاق میں میرے شوہر نے اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر جج کے سامنے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں نے بھی ہاں میں کہا، تو کیا طلاق ہو گئی؟ میرے شوہر اس بات کو نہیں مانتے کہ طلاق ہو گئی۔ دیکھیں جرمن جج نے جب آپ کے شوہر سے پوچھا کہ ہم نے آپ کی وائف کا نکاح ختم کر دیا، آپ اس پہ ایگری ہیں؟ تو اگر شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو یہ شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی۔ عورت کے ہاں کرنے سے تو نہیں ہوتی، لیکن شوہر نے جب ہاں کہہ دیا تو ہو گئی۔ تو اب جج نے اس سے کیا کہا تھا یہ پوچھ کے بتایا۔ تو غیر مسلم بھی اگر کوئی پوچھتا ہے نا شوہر سے کہ آپ کا نکاح ہم نے ختم کر دیا، آپ نے اس خط کو قبول کیا، تو شوہر اگر کہ ہاں مجھے ایکسپٹ ہے، قبول ہے، جب وہ منہ سے ایکسپٹ بولے گا تو ہو جائے گا۔ اب وہ کیا تھا، 3 طلاقیں تھی، ایک ظاہر ان غیر مسلم کنٹریز میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، نکاح ختم کے الفاظ ہوتے ہیں، کینسلیشن کے الفاظ ہوتے ہیں، میرج کینسلیشن اس ٹائپ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا۔
تو اب پوری ڈیٹیل مجھے بتائیں گی تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ حق مہر لڑکے والے طے کرتے ہیں یا لڑکی والے؟ دونوں مل کے طے کرتے ہیں۔ لڑکی والے زیادہ سے زیادہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لڑکے والے اس کو کم سے کم کرا سکتے ہیں، جہاں دونوں کی گوٹ آ کے اٹک جائے جس اماؤنٹ پہ وہ مہر ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، میں بینک میں جاب کرتا ہوں، میرا کام انشورنس دینا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، آپ کا کام حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے ملنے والی آمدن بھی ناجائز ہے۔ عثمان بحرین سے، کیا ہم زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان میں دعویٰ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے گی، اور کیا زکوٰۃ مسجد کے تعمیراتی کام کے لیے دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا جی، یہ لوگ زکوٰۃ مستحقین، زکوٰۃ کے مصرفین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کو تعمیراتی چیزوں میں اور ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اب مجھے ان کا نہیں پتا، تو آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ زکوٰۃ میں غربا اور مساکین کو مالک بناتے ہیں، توقیع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی ان کو یا ان کے وکلاء کو مالک بناتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دے سکتے۔ باقی زکوٰۃ مسجد کے تعمیراتی کاموں کے لیے نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ کیا عورت ناپاکی کے ایام میں کلمات پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے۔ میرے شوہر کی خالہ کی بیٹی منہ بولی بہن ہے، وہ ایک دوسرے کا ماتھا بھی چوم لیتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شوہر کی خالہ کی بیٹی منہ بولی بہن ہے، یعنی شوہر کی منہ بولی بہن ہے، نہیں جی، اس کا ماتھا آپ کے ہسبینڈ نہیں چوم سکتے، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے۔ شوہر خالہ کی جو سگی بیٹی ہے تو وہ کزن ہے نا، تو کزن سے تو نکاح بھی جائز ہے، تو نامحرم ہوتی ہے، اس لیے ان کو منع کریں اس کام سے۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے کہتے ہیں، کیا نمازی کے آگے سترے کے طور پر رومال لٹکا کر جا سکتے ہیں؟ کیا نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص اس کے دائیں یا بائیں جانب سے نکل سکتا ہے؟ رومال تو نہیں لٹکا کے جا سکتے، یعنی رومال کوئی بھی چیز زمین پہ ہو تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رومال لٹکا کے کھڑا ہو جائے، یعنی زمین تک رومال ٹچ ہو رہا ہو، اور دوسرا پھر آگے سے گزر جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص دائیں یا بائیں جا سکتا ہے، کراس نہیں ہو سکتا۔ پاپا کہنا کیسا ہے؟ جی پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے بھی کھایا جاتا ہے اور ڈیڈی کو بھی کہا جاتا ہے، جائز ہے، لیکن والد کے لیے والد کا لفظ، ابو کا لفظ، یہ بہت پیارا لفظ ہے، اردو زبان کا ایک کلچر ہے، اس لفظ میں مٹھاس ہے۔ تو ہم لوگ بہت سی چیزیں انگریزوں سے لی ہیں ہم لوگوں نے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں۔ ڈیڈ ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ، اس طرح کے، تو ڈیڈ میں تو وہ مزہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، جو اسی طرح پاپا میں بھی نہیں ہے وہ احترام جو لفظ ابو میں۔ تو بابا بھی کہہ دیا کریں ٹھیک ہے، لیکن پاپا بہتر ہے، نہ ابو کو کہا کریں۔ بہرحال جائز ہے، کوئی پاپا کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف افضلیت کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا ہوش و حواس میں کہے کہ میں جب جس عورت سے نکاح کروں گا اس کو 3 طلاق ہے، تو اس کے لیے شادی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب بھی یہ نکاح کرے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں، اسلاف سے اقوال پیش کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، اسلاف سے جو اس طرح کی حدیث میں فتوے ہمیں ملتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے تمہیں طلاق ہے، تو ظاہر ہے وہ جب نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ لیکن اگر نکاح پہ معلق کر دے طلاق کو کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو اس کو طلاق ہو، نکاح کرتے ہی پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب اگر کسی نے ایسا الفاظ کہہ دیے ہیں تو پاگل ہے، اس کو تو سب سے پہلے کوڑے لگنے چاہیے، پاگل خانے میں بھی جمع ہونا چاہیے ایسے شخص کو اپنے اوپر بلا وجہ کہ اس نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ تو اب یہ کہ یہ نکاح کیسے کرے گا، اس کے لیے آپ جو ہے قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جائیں کسی دارالافتاء سے، تو وہ آپ کو نکاح کا ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس میں آپ کو زبان نہ ہلانا پڑے، یعنی آپ کی طرف نکاح کی نسبت نہ ہو، وکالت کے ذریعے، فضولی کے ذریعے نکاح ہو، کوئی اور آپ کا نکاح کرا دے، یعنی اس لڑکے کا کوئی اور نکاح کرا دے اور یہ زبان سے ہاں نہ کرے، عمل سے ایجاب کرے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ چینل میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی اور وہمیوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح کے جو خاص پرسنل نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو پھر کسی قریبی دارالافتاء سے، کسی مفتی سے مل کے براہ راست پوچھ لینا چاہیے۔ تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قریب ترین کی کوئی معتبر عالم ہو، مفتی ہو، تو ایسا لڑکے کو چاہیے کہ وہاں جا کے بتائے کہ میں نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں، تو میرے نکاح کی اس کیا صورت ہے، وہ ان کو طریقہ بتا دیں گے۔ اگر کوئی داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کس اسٹائل کی مونچھیں رکھنا جائز ہے؟ آپ اگر تصویریں بنا کے بیچ دیتے 25-30 اسٹائل کی تو میں بتا دیتا یہ والا اسٹائل ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک نہیں ہے بھائی صاحب۔ آپ دیکھیں داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھنا جائز ہے، لیکن حدیث میں مونچھوں کو کٹانے کا حکم ہے۔ کتنی کٹائی جائیں کہ ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس کا کھلا رکھنا واجب ہے،
تو سائڈوں سے جتنی چاہیں بڑھا لیں، بہتر تو یہ کہ بالکل ہی ختم کر دیں، یعنی کینچی سے بالکل جڑ تک کاٹ لیں۔ لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن پھر سائڈوں سے بڑھا سکتا ہے وہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اسٹائل کا مطلب کیا ہے؟ بس سائڈوں سے بڑھا لیں، اور کوئی اسٹائل نہیں ہوتے مونچھوں میں۔ اگر امام ابو حنیفہ اور ان سے منسوب کردہ تعلیمات ناپید ہو جائیں تو کیا اللہ کا دین نامکمل رہ جائے گا؟ اللہ نے اپنے دین کو چونکہ مکمل ہی کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی بھی، وہ بھی ناپید نہیں ہو سکتا، اور حدیث کی بھی، اس کو بھی اللہ نے مرتب کروا لیا، وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور قرآن و حدیث سے جو فقہا نے صدیوں پہلے مسائل نکالے ان کو بھی اللہ نے مرتب کروا لیا فقہا کے ذریعے، لہذا وہ بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بالکل ایسی سوال ہے کہ جیسے کوئی کہ حضرت عثمان نے جو مصحف تیار کروایا تھا اگر وہ ضائع ہو جائے تو کیا اللہ کا کلام ضائع ہو جائے گا؟ تو بھائی ضائع، حضرت عثمان کا مصحف ضائع ہوگا ہی نہیں، لہذا اللہ کا کلام بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو اللہ کا کلام منحصر ہو گیا حضرت عثمان کے مصحف میں۔ تو اسی طرح حدیثیں اب ان کتابوں میں محصور ہو گئی ہیں، تو یہ کتابیں ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل فقہا نے نکالے وہ بھی اب کتابوں میں مدون ہو چکے ہیں، وہ بھی اب ضائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ضائع ہوئی تو واقعی اسلام ضائع ہو جائے گا۔ کیسے ضائع ہوگا؟ اس طرح کہ پھر ہر آدمی قرآن و حدیث سے اپنی مطلب کے مسئلے نکالے گا، جیسے کہ آج کل کے اسکالر نکال رہے ہیں۔ تو عام لوگ اتنے بوکھلا جائیں گے نا، وہ کہیں گے یہ کچھ اور کہتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، تو بے لگام ہو جائے گی امت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے فقہائے کرام کو پیدا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث میں ڈیپتھ میں جا کے مسائل نکال کے مرتب کر دی، اور پھر امت کو اللہ نے اس پہ جمع بھی کر دیا۔ تو جس چیز پہ امت جمع ہو جائے وہ چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ ہاں قرب قیامت میں ضائع ہوگی، جب ظاہر ہے سب کافر ہو جائیں گے، تو پھر تو اسلام رہے گا ہی نہیں، اسی وجہ سے تو قیامت آئے گی۔ اگر کوئی شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ اب یہ رشتہ ختم، اب یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا، اور بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو، تو کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کی نیت نہ ہو۔ البتہ بیوی اگر شوہر سے طلاق کا پہلے مطالبہ کرے کہ تم مجھے طلاق دو، شوہر اس سوال کے جواب میں کہے کہ ٹھیک ہے میرا تمہارا رشتہ ختم، تو پھر اس میں جو ہے کیونکہ یہ طلاق ہی کے جواب میں ہے تو پھر اس کے طلاق ہی سمجھی جائے گی، اور ایک طلاق بائن۔ نارملی اگر شوہر کہہ دے میرا تمہارا رشتہ ختم، تو اس کے بعد عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، تو پھر اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ EMI پر گاڑی خریدنا ناجائز ہے یا نہیں؟ مجھے EMI کا نہیں پتا، میں ذرا تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ عورت کا زور سے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے اگر کوئی نامحرم نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ آہستہ تلاوت کرے۔ عیدہ خان انڈیا سے، کیا ظالم کی مدد کرنا حرام ہے؟ اگر کوئی عالم کہتے ہیں میں فلاں ظالم شخص کو ناراض نہیں کر سکتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں ظالم شخص سے ان کے کیا تعلقات ہیں، کس چیز میں ناراض کر رہا ہے، یہ ہمیں کیا پتا، تو ایسے مبہم سوالات کا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ تو ظالم شخص کو کس چیز میں ناراض کرنا اور کس چیز میں راضی کرنا، بعض لوگ ظالم ہوتے ہیں لیکن آپ کے معاملے میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ ان کو راضی کر کے چلتے ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کا، باقی ظلم سے ان کو روکنا چاہیے۔ تو یہ مبہم سوال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جہانگیر ندف انڈیا سے، میری بیوی 2 سال سے مجھ سے الگ رہ رہی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، اور واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری بات بھی نہیں ہوتی اور کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا مشورہ دوں بھائی؟ مشورے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کو منا کے لے آئیں، یہی کرنا چاہیے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں، 2 سال سے الگ نہ رہیں، تو آپ ان کو لے آئیں کسی طرح منا کے محبت سے، تو امید یہ ہے کہ مان جائیں گی۔ باقی آپ کو اللہ نے حق دیا، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ محمد صادق انڈیا سے، میرا رشتہ ہو گیا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب سے ہمارا رشتہ ہوا ہے ہمارے رشتہ دار اور خالو رشتہ ختم کرانا چاہتے ہیں، اور رشتے کو 2 سال ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ جب رشتہ ہو چکا ہے تو خالو کی ایسی کی تیسی، جب ختم کرانا ہو گیا تو بس ہو گیا۔ اب منگنی ہوئی ہوگی یا نکاح ہوا ہوگا، منگنی ہوئی ہے تو بھی اس کو پورا کریں، فوراً نکاح کر لیں پھر، اور اگر نکاح ہوا ہے تو پھر تو وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو لے آئیں اپنے گھر۔ منگنیاں غیر شرعی رسم ہے، اس لیے ڈائریکٹ نکاح ہونا چاہیے، آپ اس کو لے آئیں جا کے۔ آدمیوں میں تپڑ ختم ہو گیا اصل میں، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی بیوی، آپ بولو ایسے کی تیسی، جس نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لے، ایسے کی تیسی، تو اس طرح سے اسٹائل سے بات ہوتی ہے۔ یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ کائنڈلی بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے، تو پھر کوئی نہیں بھیجے گا۔ دبئی سے کسی نے پوچھا ہے، پلاٹ کی فائل کھولنے کے لیے جو پیمنٹ کی جاتی ہے جس میں زمین آپ کے نام نہیں ہوتی، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے کے بعد؟ اگر وہ زمین آپ نے خریدی تھی بیچنے کی نیت سے اور اس زمین پر آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے، کنٹرول کا مطلب آپ اسے بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، تو پھر اس پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس کنڈیشن میں زمین نہیں آئی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن فائل کھولنے کے لیے جو پیمنٹ کی جاتی ہے نا، اس میں تو
بہت ہی ابتدائی مرحلے میں جو پیمنٹ کی جاتی ہے اس میں تو پلاٹ کی نہ لوکیشن پتہ ہوتی ہے نہ کوئی کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اگر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور زمین کی لوکیشن بھی نہیں پتا، بس ایک فائل ہی ہے ابھی، اور وہ فائل ایک حق ہوتی ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب پلاٹنگ ہوگی اور جب زمین ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ زمین آپ کو دے دی جائے گی۔ تو شروع میں تو وہ قرضہ لے رہا ہوتا ہے لوگوں سے، جو بھی تاجر ہے نا، جو بلڈر ہے، جو پلاٹنگ کر کے بعد میں زمینیں دے گا آپ کو، تو وہ صرف آپ سے کلیکشن کر کے جگہ خرید رہا ہوتا ہے، ایک پلاٹ لے لیتا ہے وہ، اور اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر وہ پلاٹ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ اس کو بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر پلاٹ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، ابھی صرف پیسے کلیکٹ کیے ہیں، فائلیں چل رہی ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ہماری بہت سی جاننے والیاں بغیر محرم کے حج اور عمرے پر جاتی ہیں، تو کیا ان کا حج عمرہ قبول ہوگا؟ حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ ملے گا، بے برکتی ہوگی۔ ایسے حج کا کیا فائدہ جس میں اللہ کو ناراض کر کے جائیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ اسی کے پیسے چوری کر کے جو ہے وہ اس کی دعوت میں پہنچ گئے، اسی سے کرایہ نکالا، تو اس کو غصہ تو آئے گا، ایسے وہ کہے گا ایسے میں دعوت پہ نہیں آتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو حج عمرہ تو شرعی لحاظ سے ہو جائے گا، حج فرض حج بھی ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوگا اور بے برکتی ہوگی۔ اسد الرحمان صاحب چترال سے، کیا انسانی اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے؟ بہت ڈیٹیل میں یہ تفصیل ہے۔ دیکھیں، ایک تو ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، جو مرتے ہوئے لوگ آنکھیں فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے ان تمام اعضاء کے ساتھ ہی دفن ہوگا قبر میں جو اللہ نے اس کو دی۔ البتہ اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کے جو ہے وہ زندگی کسی عضو پر موقوف ہو تو عین اسی وقت میں کسی میت کا عضو اس کو لگایا جا سکتا ہے جس پر آپ کی زندگی موقوف ہے۔ جیسے لوگ گردہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گردے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گردے پہ وہ زندہ رہ جاتا ہے اور آپ بھی صحیح چل پڑتے ہیں، تو کیونکہ اللہ نے 2 گردے دیے ہیں تو ایک گردہ شدید مجبوری میں کسی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ڈونیٹ کرنے والے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں، اب باقی ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں، اور جس کو لیا جا رہا ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی ہونا جس سے زندگی موقوف ہو تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل تو یہ ایک بزنس بنتا چلا جا رہا ہے کہ گردے بیچے جا رہے ہیں، پہلے سے اسٹور کیے جا رہے ہیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہانیہ صاحبہ پشاور سے، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے بجائے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ میں الحمدللہ 8 رکعت تہجد پڑھتی ہوں، بتائیے کون کون سی صورتیں پڑھا کروں؟ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتی ہیں آپ، علم ترى سے لے کے جو بھی آپ کو قرآن کا حصہ یاد ہو، فقرؤوا ما تيسر منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے بھی تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، جو تمہیں میسر ہو قرآن کا وہ حصہ پڑھ لیا کریں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور پابندی عطا فرمائے تہجد پہ۔ اگر کوئی شخص 10 رکعت پڑھے تہجد میں اور ہر سجدے میں سجدے کی دعا پڑھے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا سجدہ میں مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں پہلے کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر جو دعا چاہے پڑھیں آپ سجدے میں، لیکن عربی میں ہو، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ غیر مسلم کی گوشت کی دکان سے گوشت لینا کیسا ہے؟ اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ اس نے وہیں سے گوشت خریدا ہے جہاں سے سارے مسلمان قصائی گوشت خریدتے ہیں، اور جہاں حلال سلوٹر ہے، جہاں سے حلال ذبیحہ ہوتا ہے، تو پھر تو غیر مسلم سے آپ خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مذبح خانے ہیں وہ تو مسلمان ہی اس میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے غیر مسلم قصائی بھی گوشت خریدتے ہیں، مسلمان قصائی بھی، پھر آگے یہ سب بیچتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم سے گوشت خریدنے کا، مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس میں لوکیشن کے لحاظ سے فرق پڑے گا۔ تو یہاں کراچی میں تو اگر کوئی غیر مسلم بھی گوشت بیچ رہا ہے تو خریدتا تو وہ وہیں سے ہے، حلال سلوٹر سے ہی خرید رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لیں وہ خود ذبح کرتا ہے تو پھر جائز نہیں، اور صرف اس کی زبان پہ اعتماد نہ کریں، اور بھی لوگوں سے تھوڑا سا تحقیق کر لیں۔ اگر عورت نے شوہر کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ عورت 100,000 دفعہ بھی کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، نماز میں عورتیں سینے پر جبکہ مرد ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مرد ناف یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ عمل سینے پہ ہاتھ باندھنے پر کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تبھی چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جائے، یہاں تک کہ آپ سعودی عرب میں بھی دیکھتے ہیں جو حنبلی علماء ہیں حرمین کے، وہ بھی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو یہ آثار ہیں صحابہ تابعین سے، یہ تواتر سے چلے آ رہے ہیں کہ ناف پہ یا ناف کے نیچے، تو یا ناف سے تھوڑا سا اوپر،
تو یہاں ہمارے علم میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، آج کل بن چکا ہے، اب اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے. تو باقی خواتین کو جو کہا جاتا ہے نا یوں ہاتھ باندھے ہیں، وہ سمٹنے کی وجہ سے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے. کچھ مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے حدیث نہیں چاہیے ہوتی. جیسے رکوع میں جا کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو حالانکہ کسی نہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے نہ ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہے، لیکن پوری امت ہاتھ چھوڑ کے ہمیشہ سے اسی طرح پڑھتی آئی ہے. اسی طرح خواتین صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں. تو اجماع امت سے ثابت ہے، یہ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے. اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہتی ہیں، تو اسی طرح اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ سمٹ کے. اس پر الگ سے کوئی حدیث کا مطالبہ کرنا غلط ہے. تو جب سمٹے گی تو سمٹنے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. اتنی بات تو ثابت ہے کہ سمٹ. تو اب علماء کو یہ لگا کہ اس طرح سے سمٹنا زیادہ ہے، جتنا یوں کرے گی نا اتنا زیادہ سمٹی بھی ہوگی. اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹے گی. اب سمٹنے کی کیفیات حدیث میں نہیں ملتی ہمیں، اور اس میں کوئی اجماع نہیں ہے. تو پھر ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا. تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ سمٹنا اس میں زیادہ ہے، اور جو ہے پاؤں کو چپکایا جائے گا. تو شوافے کے نزدیک بھی ہے، اب ان کے نزدیک بھی ہے کہ جو ہے وہ ایسے ہاتھ کو قریب کر کے باندھے گی. تو اصل جو چیز جس کو فوکس کیا ہے وہ ہے سمٹنا. تو اب سمٹنے کی کیفیات وہ جو ہے جو حضرات فقہا نے اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد کے مطابق ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ اجتہاد ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ جی کس طرح سے سمٹے گی وہ. تو اجتہاد وہیں کیا جاتا ہے جہاں حدیث نہیں ہوتی. تو جب تک اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہوگی تو اجتہاد ہی کیا جائے گا. تو تواتر سے ہمارے ہاں یہی چلا آ رہا ہے، صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے فقہ کی کتابوں میں، صحابہ تابعین تبع تابعین سے. ظاہر ہے فقہا نے وہیں سے لے کے قلم بند کیا ہے. اس میں یہی ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ رکھے گی، اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ اس میں سمٹنے کا عمل اس میں زیادہ ہے. اچھا بھائی، محمد لقمان انڈیا سہارنپور سے، قضاء عمری میں ایک ایک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ایک سال تک صرف ظہر پڑھیں. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. جویریہ مسرور انڈیا سے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور امی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر مت بنو کیونکہ ان کو ڈاکٹر پسند نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر بننا میرا سپنا ہے. تو میں کیا کروں؟ کیوں امی کو ڈاکٹر کیوں پسند نہیں ہے؟ بھائی امی سے پوچھیں کہ کیا کیا، کسی ڈاکٹر نے ان کو غلط دوا کھلا دی تھی، کیا کیا تھا؟ تو امی سے پوچھیں. بلا وجہ کوئی اور ریزن ہے روکنے کی تو ایک الگ بات ہے. یہ میڈیکل کالجز کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے، امی اس لیے منع کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی معقول ریزن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف اس لیے کہ ڈاکٹروں سے امی کو نفرت ہے تو یہ کوئی معقول ریزن نہیں. تو اگر اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے الگ سے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ حجاب میں، کہ نکاح کے احکام میں ہم نے آپ کو بہت زیادہ وسعتیں دی ہیں. اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر کئی بار بیانات بھی ہو چکے ہیں، علماء نے کتابوں میں بھی حکمتیں لکھی ہیں. عرب میں تو ویسے بھی زیادہ شادیوں کا رواج تھا، 10 بیویاں، 11 12 بیویاں عرب رکھا کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس کو محدود کیا ہے. تو نبی کو تو اجازت دی، باقی امتیوں کو حکم دیا کہ 4 سے زیادہ آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ نے 4 کی اجازت دی نا، 4 سے زیادہ کی اللہ نے نہیں دی. تو اللہ پر ہے اس کا مدار. تو اللہ نے اگر نبی کو زیادہ کی اجازت دے دی تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری. شوہر کی مرضی یا اجازت کے بغیر ووٹ دینا کیسا ہے؟ اگر یہ خطرہ ہو کہ کوئی دینی جماعت جو ہے وہ، یا کوئی اچھی جماعت دینی نہ بھی ہو لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ ملک کے لیے اس جماعت کا جیتنا ضروری ہے، غالب گمان ہو، ہوائی وہم نہ ہو خامخواہ کا، تو آپ کے پاس صحیح نالج ہو، اس نالج کی بیس پر اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ بھائی اس جماعت کا جیتنا ضروری ہے اور ملک کے لیے اس کا جیتنا خیر خواہ ہے، یہ نہیں جیتی تو ملک تباہی کے دہانے پر جا سکتا ہے، اور تو پھر ایسی صورت میں عورت کو لازمی ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایک ووٹ کی کمی سے بھی جماعتیں ہار جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کچھ مبہم معاملہ ہے، تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. کیا حاملہ عورت کھلے آسمان کے نیچے کھلی چھت یا آنگن پر میں سو سکتی ہے؟ جی سو سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ کمرے میں سوئے تاکہ جس میں پردہ زیادہ سے زیادہ. ابو بکر حیدرآباد سے، میرا فارما کا بزنس ہے، میں دوائیوں کی مارکیٹنگ کرتا ہوں ڈاکٹرز کے پاس جا کر، اور ان کو کمیشن بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری دوا لکھ کر دے. ہماری دوا دوسری کمپنیز کے مقابلے میں تھوڑی مہنگی ہے، اگر ہم ڈاکٹر کو کمیشن نہیں دیں گے تو ہمارا 10 سال پرانا کاروبار بند ہو جائے گا. کیا اس کی کمائی ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر پابند ہے پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دینے پر جس میں جو پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہو اور سستی ہو. تو صرف کمیشن کی لالچ میں ڈاکٹر جو مہنگی دوا لکھ کے دیتے ہیں یہ عمل ہی ناجائز ہے.
تو ڈاکٹر کو اس عمل کی ترغیب دینا بھی ناجائز ہے. تو آپ اپنے کام کو جائز کرنے کے لیے اتنا کر لیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کمیشن شمیشن نہ دیا کریں اس کو, بس اس کو یہ بتایا کریں یہ دوا ہے, اس کے یہ بینیفٹس ہیں, تو یہ فائدے ہیں اس کے, تو یہ آپ جو ہے پیشنٹ کو دے دیا کریں. اس کی آپ اپنی کمپنی سے تنخواہ لے سکتے ہیں.